Assalamu alaikum students. How are you all? Students, take out your English textbooks and start reading me. Today inshallah we'll finish this chapter. It's chapter number 2. Half of the chapter we have read in previous lecture. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam led a simple life. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ने सादा ज़िंदगी गुजारी, which is the best example for all the people of the world, जो कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक बेहतरीन मिसाल है. He sallallahu alaihi wasallam wore clean clothes. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ़ सुथरे कपड़े पहनते थे. पहनते थे. These clothes were usually common and inexpensive. ये कपड़े आम तौर पर सादा और कम कीमत के होते थे. Inexpensive, कम कीमत के. Which depicts the simplicity of our beloved prophet. ये बात हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी को ज़ाहिर करती है. He was the leader of Muslims. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के रहनुमा थे. And had all the power, और तमाम इख्तियारात के मालिक थे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के रहनुमा थे और तमाम इख्तियारात के मालिक थे. बट लेकिन he did not avail any benefit from the power. लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन इख्तियारात से कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया, मतलब नाजायज़ फ़ायदा हासिल नहीं किया. ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम possessed tolerance. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्दबारी के हामिल थे. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू वर्शिप ऑलमाइटी अल्लाह इन द केव ऑफ हिरा. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे. वर्शिप का मतलब है इबादत करना. एट द एज ऑफ 40 ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसीव्ड द फर्स्ट रेवलेशन ऑफ द होली कुरान इन द केव ऑफ हिरा. 63 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में कुरान पाक की पहली वही नाजिल हुई. दैट वॉज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज. ये इल्म की अहमियत के बारे में थी. इम्पोर्टेंस, अहमियत. विच इज़ गिवन बिलो, जो कि नीचे दी गई है. रिसाइट इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड. अपने रब के नाम से पढ़. रिसाइट मतलब पढ़. हु क्रिएटेड, जिसने पैदा किया. ही क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम अ क्लॉट. उसने इंसान को लोथड़े से पैदा किया. क्लॉट का मतलब है लोथड़ा. रिसाइट एंड योर लॉर्ड इज़ द मोस्ट ऑनरेबल. पढ़ और तेरा रब बहुत सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला है. हु टॉट टू राइट विद द पेन. जिसने कलम से लिखना सिखाया. टॉट द ह्यूमन बीइंग वट ही न्यू नॉट. और इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था. होली कुरान, ये कुरान पाक के बारे. द फेमस इवेंट known as the Hijra migration to Medina occurred in 622 AD, about 12 years after the revelation of the first verses of the Holy Quran. मदीना की तरफ हिजरत का मशहूर वाक़या 622 ईस्वी में कुरान पाक की आयात की पहली वही के नज़ूल के 12 साल बाद पेश आया. अकड़ पेश आया या रूनुमा हुआ. माइग्रेशन हिजरत मदीना की तरफ. फेमस मशहूर. दिस जर्नी वॉज destined to have far-reaching effect in establishing the Islamic community, strengthening the position of Islam and spreading its message. इस सफ़र ने इस्लामी रियासत के क़याम, इस्लाम को मुस्तहकम बनाने और इसके पैगाम को फैलाने पर दूररस असरात मुरतब किए. फार रीचिंग दूररस. इफ़ेक्ट असर. जर्नी सफ़र. इस्लामिक कम्युनिटी इस्लामी रियासत. स्ट्रेंथनिंग मजबूत बनाना. पोजीशन हालत को. स्प्रेडिंग फैलाना. मैसेज इसका पैगाम. इस सफ़र ने इस्लामी रियासत
کو قائم کرنے میں، اسٹیبلشنگ کا مطلب ہے قائم کرنے میں یا اسلامی ریاست کے قیام میں، اسلامی ریاست کو اس سفر نے اسلامی ریاست کو قائم کرنے میں، اسلام کو مضبوط بنانے میں اور اس کے پیغام کو پھیلانے میں دوررس اثرات مرتب کیے۔ The Holy Prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم lived in the city of Medina for about 10 years۔ پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 10 سال تک مدینہ میں رہے۔ By the time of his departure from this world in 632 AD, Islam was established as the religion of the Arabia۔ 632 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے وقت تک اسلام عرب کے مذہب کے طور پہ متعارف ہو چکا تھا، established متعارف ہو چکا تھا۔ Muslims had become a major force to reckon within the area۔ مسلمان اس علاقے کی بڑی قوت شمار ہوتے تھے۔ ریکن کا مطلب ہے شمار ہونا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم fought many battles against the infidels۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کے خلاف بہت سی جنگیں لڑیں۔ بیٹلز جنگیں، فوٹ لڑیں، انفیڈلز کافر۔ Soon Islam spread in the whole Arabia۔ جلد ہی اسلام پورے عرب میں پھیل گیا۔ Soon جلد ہی، spread پھیل گیا۔ At the time of the conquest of Makkah، فتح مکہ کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم forgave all his enemies۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام دشمنوں کو معاف فرما دیا۔ forgave معاف فرما دیا، conquest فتح۔ He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم built up the Islamic government in مدینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی حکومت قائم فرمائی۔ The Holy Prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم possessed good manners and affection for all۔ پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے اخلاق کے مالک تھے اور سب پر مہربان تھے۔ He appreciated emancipation of slaves۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کی آزادی کو پسند فرمایا۔ ایمینسپیشن آزادی، اپریشیٹڈ پسند فرمایا۔ ڈیورنگ ہز لاسٹ حج، حضرت محمد ایڈریسڈ دا مسلمس دیٹ neither white is superior to a black nor an Arab to a non-Arab۔ اپنے آخری حج کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں ہے، نہ ہی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت ہے۔ superiority depends upon good deeds only۔ برتری یا فضیلت کا انحصار صرف اچھے اعمال پر ہے۔ good deeds اچھے اعمال، superiority برتری یا فضیلت، depends انحصار۔ Before the arrival of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، Arabs were cruel and uncivilized people۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اہل عرب ظالم اور غیر مہذب لوگ تھے۔ But after his arrival they became a civilized nation and role model for other Muslims۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد وہ مہذب قوم اور دوسرے مسلمانوں کے لیے نمونہ بن گئے۔ Women got equal rights like men in the society۔ عورتوں کو معاشرے میں مردوں کے مساوی حقوق ملے۔ Women also became eligible to have a share in the property of both their parents and husbands۔ عورتیں اپنے والدین اور شوہروں کی جائیداد میں سے حصے کی حقدار قرار پائیں۔ ایلیجیبل حقدار۔ The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم passed away when he was 63۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 63 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ His sacred tomb is in مدینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک مدینہ میں ہے۔
ہی شوڈ دا رائٹ پاتھ ٹو دا پیپل آف دا ہول ورلڈ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا کے لوگوں کو سیدھی راہ دکھائی. رائٹ پاتھ سیدھی راہ. ہی میڈ ہز فالوورز آنیسٹ, پائس, کائنڈ اینڈ ٹروتھفل. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو ایماندار, نیک, مہربان اور سچا بنا دیا. اسٹوڈنٹس آج ہم پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کی پریکٹس کریں گے. پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کا مطلب ہے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے اور جو کہ جاری حالت میں ہو, کنٹینیوٹی میں ہو, یعنی ہو رہا ہو. جیسے وہ درخت پر چڑھ رہا تھا. اس قسم کے فکروں کی اردو میں پہچان کیا ہوتی ہے؟ اس میں رہا تھا, رہے تھے یا رہی تھی آتا ہے. اس کو بنانے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ہیلپنگ ورب کے طور پہ واز اور ور. سنگولر ناؤنس کے ساتھ, پروناؤنس کے ساتھ واز آتا ہے, آئی کے ساتھ واز آتا ہے, ہی کے ساتھ, شی کے ساتھ, اٹ کے ساتھ, سنگولر ناؤن کے ساتھ, اور ور جو آتا ہے وی کے ساتھ, یو کے ساتھ, دے کے ساتھ, پلورل ناؤنس کے ساتھ ور آتا ہے. اور ساتھ میں فارم آف ورب کون سی؟ آئی این جی والی فارم آف ورب یوز ہوتی ہے. فرسٹ فارم کے ساتھ, فارم آف ورب کے ساتھ مطلب آئی این جی ایڈ کر دینا, جسے فورتھ فارم آف ورب بھی کہتے ہیں. وہ درخت پر چڑھ رہا تھا. ہی واز کلائمبنگ دا ٹری. پرندے ہوا میں اڑ رہے تھے. دا برڈز ور فلائنگ ان دا ایئر. مالی پودوں کو پانی دے رہا تھا. دا گارڈنر واز واٹرنگ دا پلانٹس. بچہ گلی میں دوڑ رہا تھا. دا چائلڈ واز رننگ ان دا اسٹریٹ. وہ برتن صاف کر رہی تھی. شی واز کلیننگ دا پاٹس. نیگیٹو کیسے بنانا ہے؟ وہ درخت پر نہیں چڑھ رہا تھا. ہی واز ناٹ کلائمبنگ دا ٹری. پرندے ہوا میں نہیں اڑ رہے تھے. دا برڈز ور ناٹ فلائنگ ان دا ایئر. اور انٹروگیٹو کیسے بنانا ہے؟ پھر ہیلپنگ ورب سٹارٹ میں آ جاتا ہے. جیسے کیا وہ درخت پر چڑھ رہا تھا؟ واز ہی کلائمبنگ دا ٹری. کیا پرندے ہوا میں اڑ رہے تھے؟ ور دا برڈز فلائنگ ان دا ایئر. اب آپ نے نا ان تمام سینٹینسز کے نا نیگیٹو اور انٹروگیٹو بنانے ہیں, ٹھیک ہے, اور ریٹن ہوم ورک کے طور پر اسکول میں جمع کروانا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو پھر دوبارہ سے کہہ رہی ہوں کہ اپنی کمپوزیشن, آپ کے ایسیز, لیٹرز, ان کو ڈیلی آپ نے ان میں سے ایک چیز یاد کرنی ہے اور اس کو زبانی لکھنا ہے تاکہ آپ کی پریکٹس ہوتی رہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.